قرآن کریم کی ایک صورت ایسی ہے بھی مختصر، اور اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص روزانہ یہ صورت پڑھے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس شخص پر غربت اور افلاس کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ سب سے زیادہ سچے میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقہ، جو شخص ہر رات روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا کبھی ایسے شخص پہ فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو سورۃ الواقعہ غربت، افلاس، فقر کو دور کرنے والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے پڑھنے والے کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آنے دیں گے۔ یہ شخص جنگل میں جائے گا، اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو وہاں رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ شخص صحراؤں میں جائے گا اور سورہ واقعہ کا پڑھنے والا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہاں بھی اپنے خزانہ قدرت سے اس کو ضرور رزق عطا فرمائیں گے، اس کو بھوکا نہیں سونے دے گا، بھوکا نہیں سونے دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب حالت نزع میں تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے یا ابن مسعود ما تشتکی، اے ابن مسعود تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ مفتی اعظم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ذنوبی ذنوبی، مجھے تو میرے گناہوں کی تکلیف ہے، مجھے تو میرے گناہ کھا گئے۔ حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ بشارتیں دے رہے ہیں، جن کے اللہ نے سارے ہی معاف کر دیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں ان سے راضی، ان کے لیے جنت کا پروانہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اللہ کے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر میں جنت والوں کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پیاروں کو اور یاروں کو یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا فرما دیا کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ اتنی بڑی ہستی کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے تو میرے گناہوں کی تکلیف ہے، مجھے میرے گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر سوال کیا ما تشتہی، ما تشتہی، کیا چاہتے ہو، کچھ چاہیے؟ فرمانے لگے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے تیسرا سوال کیا کہ آپ کے لیے کسی معالج کو بلا دیں، ڈاکٹر طبیب کا انتظام کروں؟ فرمانے لگے الطبیب امرضنی، کہ جو حقیقی طبیب ہے اللہ کی ذات، اسی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، اسی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، مجھے کوئی علاج اور دوا نہیں چاہیے۔ پھر حضرت عثمان غنی فرمانے لگے ابن مسعود میں آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مال بھیج دوں، آپ کے کام آئے گا، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے کام آئے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان فرمانے لگے آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، آپ کی بیٹیاں بہت ہیں، بیٹے کوئی نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ دعا سکھا دی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ صورت سکھا دی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد کبھی میری بیٹیوں پہ فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ پوچھا کیا سکھایا؟ فرمانے لگے میرے نبی نے فرمایا تھا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقہ، کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا ایسے شخص پہ کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے اور میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں۔ تو سورہ واقعہ کے بڑے فضائل ہیں، غربت، افلاس اور یہ ان فقر و فاقوں کو دور کرنے والی صورت ہے۔ تو کوشش کریں کہ روزانہ اس کی تلاوت کریں، روزانہ اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو اپنے گھر میں اس کو سن لیں، لگا لیں، اس کی تلاوت کو چلا لیں۔ تو اگر کم از کم علماء نے لکھا ہے کہ جو پڑھنے کی برکتیں وہ تو ظاہر ہیں کہ الگ ہیں،
تو انشاءاللہ سننے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ افلاس کو دور فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے سورۃ الواقعہ کی تلاوت ریکارڈ بھی کروا دی ہے، آپ میری سورہ واقعہ بھی سن سکتے ہیں اور کسی قاری صاحب کی پڑھی ہوئی سورہ واقعہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال پہلا درجہ ہے کہ خود پڑھیں، خود تلاوت کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو روزانہ رات کو چلا لیا کریں۔ انشاءاللہ اس سننے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اور افلاس سے حفاظت فرمائیں گے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.